अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर षानी केस की समाअत हुई। इसमें पांच छह बड़ी अहम चीज़ें हुई हैं, बड़े अहम मुकालमे हुए हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और सेकेंडली, क्या जनरल फैज़ के खिलाफ जो कि अबसार आलम साहब ने बयान हल्फी दिया है उसकी रोशनी में कार्रवाई होगी? क्या जनरल फैज़ मुश्किल में है, इस पर बात करेंगे। और क्या हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी, और इस केस का अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। पांच छह अहम चीजें हैं। सबसे पहले जो मुकालमा हुआ है चीफ जस्टिस का, जजेस का, अटर्नी जनरल के साथ, वो आपके सामने रखेंगे। फिर अबसार आलम के साथ जो मुकालमा और बयान हल्फी है वो आपके सामने रखेंगे। ताहिरुल कादरी के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग के हवाले से जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और सदर जो साबिक सदर हैं ज़ियाउल हक, उनके बारे में भी अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से सामने आए। सबसे पहले जी, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि टीएलपी ने 2017 में फैजाबाद पर धरना किया था और उस धरने को मुबैना तौर पर एजेंसीज की सपोर्ट हासिल थी। एक बयान हल्फी जो इलेक्शन कमीशन में जमा होता है, जिसमें एक उम्मीदवार बताता है कि मैं कादियानी नहीं हूँ या मैं रसालत नबवी पर मुकम्मल यकीन रखता हूँ, इस तरह का एक एफिडेविट था। उसमें थोड़ी सी तरमीम की गई थी, पार्लियामेंट की जानिब से तरमीम की गई थी। उसको बुनियाद बनाकर टीएलपी ने 2017 में एक धरना किया था, जो फैजाबाद धरना हुआ था, और फैजाबाद को चोक कर दिया था, बंद कर दिया था। और उसके बाद फिर अदालत ने उस पर नोटिस लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया था। फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक फैसला भी दिया था और एजेंसीज ने रिपोर्ट भी बनाई थी। उस पर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी। उसके बाद उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी। उसको बुनियाद बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वो फैसला ऑथर किया था कि जो लोग इन्वॉल्व हैं फैजाबाद धरने में और जिन लोगों ने करवाया, एजेंसीज के लोग, खासतौर पर जनरल फैज वगैरह या जो भी आईएसआई के दीगर लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और फिर ये हुआ कि ये फैसला आया। उसके बाद कोई 8-10 के करीब नजर षानी एप्लीकेशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मुख्तलिफ फरीकैन थे, MQM भी, शेख रशीद भी, इलेक्शन कमीशन भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो कि हुकूमत वक्त थी। और 2019 में ये जो नजर षानी की दरखास्तें थी ये सबमिट की गई थी, फाइल की गई थी। तो इस तरह का सिलसिला था। आज फिर अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्ली ली कि हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हमने बना दी हुई है और हम चाहते हैं कि जिन लोगों के नाम लिए गए हैं इस फैसले में, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लेकिन जो काजी फाइज ईसा थे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो TORs हैं वो दुरुस्त नहीं है। TORs में ही आपने एक तरह से बरी कर दिया हुआ है जो मुल्ज़मान या मुबैना मुजरमान हो सकते हैं उनको। और उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि संजीदा हुकूमत नज़र नहीं आती। अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो आप एक इंक्वायरी कमीशन बनाएं, उसके तहत तमाम फरीकैन के जो फैक्ट्स हैं वो इकट्ठे करें और उसके बाद कार्रवाई का आगाज़ करें। फिर अटर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा कि हमें इंक्वायरी कमीशन जो है तश्कील देने के लिए वक्त दिया जाए, जो कि हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया। फिर इसके बाद जी, ताहिरुल कादरी के हवाले से उन्होंने कहा कि कनाडा से एक शहरी आया, उसने मुल्क में बदअमनी पैदा की। क्या हमने इस मसले को कनाडा हुकूमत के साथ टेकअप किया, और क्या ताहिरुल कादरी अपनी टिकट लेकर आए थे और वो कैसे आके यहाँ पे बदअमनी फैलाकर चले गए, तो कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? इस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि इतना मुल्क का दर्द है तो वो ताहिरुल कादरी यहाँ मुल्क में आके क्यों नहीं रहते हैं। फिर चेयरमैन पैमरा सलीम बेग पेश हुए। उनसे उन्होंने पूछा कि आपको पता है कि जो साबिक चेयरमैन अबसार आलम है उन्होंने क्या बयान हल्फी दिया, तो उनको कुछ पता नहीं था सच। और फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपने कोई किसी किस्म की कार्रवाई की जिन लोगों के नाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मेंशन किए गए थे, या जिन लोगों के बारे में कहा गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, यानी केबल ऑपरेटर्स जिन्होंने डान और जियो न्यूज़ की नशरियात मुख्तलिफ इलाकों में, कैंट्स में स्पेशली बंद की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो वो भी सलीम बेग
اس حوالے سے بھی بالکل نابلد نظر آئے اور بالکل بھی آشنا نہیں تھے۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ نظر ثانی درخواست آپ نے دائر کی تھی، تو انہوں نے کہا غلطی سے دائر کی تھی اور مجھ سے پہلے دائر ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جو پیمرا کا ڈی جی لا تھا وہ بھی بالکل ہی کلو لیس نظر آ رہا تھا۔ تو آج وہ جو پیمرا کی کارکردگی تھی بالکل ہی بہت ہی بوگس رہی، چیئرمین پیمرا کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پھر ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے کیس پڑھا ہے، تو کیس بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، کوئی کاروائی بھی نہیں تھی۔ پھر جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ان کو موٹیویٹ بھی کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے نظر ثانی درخواست جو 2019 میں دائر کی تھی کس کے کہنے پہ کی تھی، ڈرے مت آپ نے کسی کے کہنے پہ دائر کی تھی۔ تو خیر انہوں نے کہا نہیں جی ہم نے خود ہی کی تھی، غلطی سے کی تھی، اس طرح کا معاملہ۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی پیمرا جو کیبل آپریٹرز تھے ان کے خلاف کاروائی کی، انہوں نے کہا کوئی بھی کاروائی نہیں کی، اس طرح کا۔ پھر جب اعجاز الحق کے وکیل پیش ہوئے انہوں نے کہا جی ISI کی رپورٹ میں جو یہ مینشن کیا گیا کہ اعجاز الحق دھرنے والوں کو سپورٹ دے رہے تھے مالی اور اخلاقی، یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں انوالوڈ نہیں تھا۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ سابق صدر کے بیٹے ہیں، تو قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں ان کو صدر نہیں مانتا ہوں، وہ صدر 5 سال کے لیے ہوتا ہے، وہ 5 سال سے زیادہ عرصے تھے، اور ویسے بھی انہوں نے آئین توڑا تھا، تو میں ان کو کسی بھی طرح سے صدر نہ مانتا ہوں۔ اور آئین میں ادروائز بھی ترمیم کر دی گئی تھی اور ان کو بطور صدر ہٹا دیا گیا تھا 18ویں ترمیم میں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ ان کو آپ نے صدر بھی نہیں کہنا ہے۔ پھر جی ابصار عالم صاحب بھی پیش ہوئے۔ ابصار عالم صاحب کا ایک بیان حلفی جمع ہوا تھا، کل انہوں نے بیان حلفی جمع کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا دھرنے کے دوران مجھ پہ جنرل فیض کا اور ان کے بتائیوں کا بہت زیادہ پریشر تھا کہ ایک تو 92 نیوز جو کہ اس وقت نفرت انگیزی کر رہا تھا، جلاؤ گھراؤ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مسلسل پروموٹ کر رہا تھا، تو میں نے اس کو بند کیا۔ تو مجھ پہ جنرل فیض نے دباؤ ڈالا کہ اس چینل کو 92 نیوز کو کھولیں، اور ان کے بتاحتوں نے بھی دباؤ ڈالا کہ اس کو کھولیں، تو میں نے نہیں مانا، 3 دفعہ انہوں نے کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نجم سیٹھی کا پروگرام بھی بند کروانا چاہتے تھے، حسین حقانی پر بھی پابندی کا کہتے رہے جنرل فیض، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض یہ اکیلے کر رہے تھے، وہ ادارے کے بہاف پہ نہیں کر رہے تھے، اپنی ذاتی ایما پہ یہ تمام چیزیں کر رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے نوکری سے بھی نکلوا دیا، میرے خلاف درخواستیں دائر کروائی گئیں، پھر لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا جس کے تحت مجھے فارغ کر دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ ایک منیر نامی شخص نے ایجنسیز کے بہاف پہ اپلیکیشن میرے اگینسٹ فائل کی، جس کے بعد مجھے ہٹا دیا گیا۔ اظہر صدیق وکیل تھے، تو پھر انہوں نے کہا مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی، مجھے گولی بھی ماری، اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ اگر کمیشن بنتا ہے اس کے سامنے پیش ہوں گے، یہی باتیں جو آپ ہمارے سامنے کریں کمیشن کے سامنے کریں گے؟ تو انہوں نے کلمہ بھر کے کہا کہ بالکل میں جو ہے بالکل کمیشن کے سامنے بھی حاضر ہوں گا، کمیشن کے سامنے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے جنرل فیض مجھے مسلسل دباؤ کا شکار کرتے رہے اور مسلسل دباؤ ڈالتے رہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر جنرل فیض نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر 92 نیوز بند ہے تو باقی چینلز بھی بند کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی بھی ان کا غیر آئینی اور غیر قانونی حکم نہیں مانا اور میں نے کوئی بھی چینل بند کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے سیکشن 5 لگوا دیا، جو کہ اس وقت کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی تھے، تو ان کی جانب سے سیکشن 5 لگوا کے پیمرا کا، جس کے تحت تمام چینلز کو بند کرنا پڑا۔ تو وہ پھر وہاں پہ میرا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور پھر تمام چینلز بند کرنے پڑ گئے تھے دھرنے کے دوران۔ اس طرح کا بیان حلفی تھا۔ تو پھر آج مکالمہ جو ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ بالکل میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گا۔ تو اب یہ ہے جی تمام قصہ، یہ تھوڑا سا میں آپ کو احوال بتا رہا تھا سماعت کا۔ اب دیکھیں جی جنرل فیض نظر آ رہا ہے کہ سنگل آؤٹ ہو رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ وہ مشکل میں ہیں اور ان کے خلاف کوئی بہت بڑی کارروائی ہونے جا رہی ہے۔ بالکل ان کے اگینسٹ کارروائی نہیں ہوگی، اور اگر ان کے خلاف آج کارروائی ہوتی ہے تو کل دوسرے آفیسرز کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ اور اٹارنی جنرل جس طرح سے پس و پیش سے کام لے رہے تھے تو وہ کہہ بھی رہے تھے کہ حکومت اس میں سنجیدہ ہے، ہم نظر ثانی کی اپیل بھی وڈرا کر رہے ہیں اور ہم کارروائی کریں گے، لیکن کسی بھی قسم کی کارروائی جنرل فیض کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ میرا انالیسس ہے۔ اور اگر جو سپریم کورٹ نے اس معاملے کو زیادہ پریس کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات مزید خراب ہو سکتے ہیں
یا خراب ہو سکتے ہیں، مزید نہیں تو خراب ضرور ہو جائیں گے. تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں جو آرمی کورٹس کے اگینسٹ فیصلہ آیا اس کے بعد تھوڑی بہت دخلہ ضرور بہرحال پیدا ہوا. فوج چاہتی ہے کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ہو اور ان کو سزائیں ملیں، اور سزاؤں کے بعد شاید اگر کوئی ایسا وقت آئے اور کوئی اپیل کی جائے تو معافی بھی ہو جائے. لیکن ابھی تک وہ یہی چاہتے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس میں بھی ابھی ان کے پاس ایسا راستہ نہیں ہے. لیکن نظر ثانی اپیل جو ہے وہ کچھ دنوں میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ داخل ہو جائے گی. تو اس کیس پہ زیادہ پریس سپریم کورٹ کرتی ہے، اور جنرل فیض پہ یا ماتحت ان کے جو ISI کے افسران ہیں ان پر ان کے حوالے سے کارروائی کرنے کے لیے مزید دباؤ بڑھایا جاتا ہے، اور مزید کہا جاتا ہے، پش کیا جائے گا اگر فیڈرل گورنمنٹ کو سپریم کورٹ کی جانب سے، تو سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ میرا انالیسس تھا جی، اور یہ آج کا وی لاگ تھا. وی لاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.